ہمارے چینل اسلام اسلم کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اولاد کی تربیت، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سی باتیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ میڈیا یا اپنے طرز عمل کی وجہ سے ایک ایسی راہ پہ چل نکلا ہے کہ جس میں ہر انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے حق ہیں جو مجھے ہر صورت لینے ہیں، لیکن دوسرے کے ذمے جو حق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے متعلق بات کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت بنی اسرائیل ہے، یہ سورت اسراء 15واں پارہ، اس کا 3 رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ کیوں کرنی ہے؟ سورت بقرہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، اللہ 8 دنیا کے اندر دلائل براہین دیتے ہیں کہ میں کیوں عبادت کے لائق ہوں۔ سب سے پہلی بات، انسان پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ہمارا حقیقی خالق ہے، اسی کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے، لیکن جو لوگ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے وہ ہماری ماں اور باپ ہیں۔ اور انسان کو یہ بات پاور کروائی گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر چیز کے عادی ہیں کہ کیوں جی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کوئی بھی بات زبردستی نہیں دلائل کے ساتھ منواتا ہے۔ تو اللہ دوسرے مقام پہ سورت لقمان کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو میں وصیت کرتا ہوں اس کی والدہ کے متعلق۔ کیا وصیت کیا کیا ہے ماں نے اس کے لیے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پہلے تو ایک تکلیف سے نکل کے دوسری تکلیف میں مبتلا ہو کے تجھے اپنے پیٹ میں پالا۔ شاید اس کا تصور ہم نہ کر سکے۔ یہ بات میڈیا پہ بھی آئی تھی اور اخبارات میں بھی چھپی جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو کسی بات پہ جھڑکا یا مارا، فیصلہ عدالت میں گیا تو عدالت میں قاضی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں صرف تمہیں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک کچا گھڑا لے کے اس میں 5 کلو صرف وزن ڈالا اور اس بچے کے پیٹ پہ، اس نوجوان کے پیٹ پہ اسے باندھ دیا۔
کہا اگر سونا ہے تو اسی کے ساتھ، جاگنا ہے تو اسی کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے، واش رومز جانا ہے، اسے 24 گھنٹے تم اتار نہیں سکتے، صرف 1 مہینہ تک۔ اور یقین جانیے وہ نوجوان جو بڑا کڑیل جوان تھا اور جوانی کی انتہا پہ تھا، وہ 1 ماہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکا تھا، دورے پڑنے لگ گئے تھے اسے۔ تو اس ماں کا کیسے احسان دے سکتے ہیں ہم کہ جس بیچاری کو سانس بھی نہیں آتا تھا ہماری وجہ سے، جس بیچاری کو بیٹھنا اٹھنا ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن وہ ساری چیزیں، ساری قربانی خوشی سے برداشت کر رہی تھی کہ میرے بطن میں میری اولاد پیدا ہو۔ سوچا نہیں تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے شکایت کی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی۔ تو وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا۔ جب اسے پتا چلا نا کہ میرے بیٹے نے میرے متعلق یہ شکایت کی ہے تو دل میں رو پڑا، اور اپنے ہی انداز میں کچھ اشعار پڑھے، سوچتا رہا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اسے پالا، اس کی ایک آہ پہ میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس کی بیماری پہ تڑپ جاتا تھا، اس کے لیے ہر چیز اکٹھی کرتا، پہلے اسے کھلاتا، پھر اپنے منہ میں نوالا ڈالتا تھا۔ آج اس نے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی، تو اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دل کی کیفیت کی اطلاع دی۔ جب وحی نبی کریم پہ آئی تو اس کے بعد نبی کریم نے اس نوجوان کو کہا، وہ نوجوان اٹھ چلا جا، تیری ذات، تیرا مال، تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، بے شک تو نے کمایا ہے۔ آج ہم جو باپ نے کمایا ہے، جو باپ نے اپنی ساری زندگی محنت کی، ہم جوان ہوتے ہی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا حصہ مجھے دے۔ تیرا حصہ بنتا کہاں ہے؟ تیرا حصہ تو اس دن بنے گا جب یہ اس حصے سے وڈرا ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، جب اس کا اثاثے، اس کا ترکہ بن جائیں گے، چھوڑی ہوئی چیز بن جائیں گے، اس دن تو مطالبہ کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس باپ کا احترام کریں وہ آپ پہ راضی ہے، جس کا حق ادا کریں وہ آپ پہ راضی ہے۔ باپ کے ساتھ تو برا بھی کریں تو وہ برے بیٹے کو جو ہے کچھ نہیں کہتا، اور اسے بھی اپنے پاس سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے بھی خیر کے کلمات ہی کہتا ہے۔ کتنے باپوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں پٹنے کے باوجود کہتے ہیں، بیٹے اللہ تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے، جو تم میرے ساتھ کر رہا ہے بیٹے میں تمہیں ایسا نہیں کہتا۔ تو پھر بھی ہمیں احساس نہیں کہ ماں باپ کیا ہے، ان کے دل میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہے، ہماری ماں کے دل میں ہماری کتنی چاہت ہے۔ آج بھی چند ٹکوں کے لیے ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشرار الناس، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول، ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب کسی کے ماں باپ کو دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو دعا دے گا، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے۔ اس لیے کسی کو گالی دیتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے، اگر میں یہ زبان کسی کے لیے استعمال کروں گا تو میرے لیے بھی ہوگی، اور میں سبب بنا ہوں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا۔ اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو کوئی گالی دے، برا کہے۔
کہ اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، تو نبی کریم نے فرمایا ان من اشرار الناس، میری امت کے یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کس لائن میں کھڑے ہوں گے ہم؟ ہمیں بڑا زوم ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، جب ہم ان کی مانیں گے نہیں تو سفارش کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک انسان کا اللہ اور زیادہ فضیلتیں بڑھا دیں گے، اس کے اور وسعتیں مل جائیں گی۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب ان کی دعا کے سبب جنت میں تیرے لیے وسعت پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جہاں ہماری دعا سے جنت میں انہیں راحتیں ملیں گی، اللہ انہیں عزتیں دیں گے، اللہ انہیں مصیبتوں سے نکالیں گے، وہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں ہمیں بھی اللہ عطا کرے۔ اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو ویسے نہیں دے دیتا، وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم عزت ڈھونڈتے ہیں اپنے پاکٹ سے۔ میرے بھائیوں، اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو یا اللہ کی عبادت سے ملے گی یا ماں باپ کی خدمت سے ملے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔